خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب نے جہاں حج کا فریضہ ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے اس حکم کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں، ہمارے لیے بڑے انعام رکھے ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا، قربان جائیں رب کے اوپر۔ اگر اللہ ہمیں بغیر انعام کے حکم کرتے کہ یہ کام کرو، وہ تو ہم نے کرنا ہی تھا۔ اب نماز کو حکم دیا، ساتھ انعام بھی گنوا دیے۔ انی افترضت علی امتک خمس صلوات، اے میرے نبی جی میں نے آپ کی امت پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، ختم ہوگی آگے پھر وَأَعِدْتُ أَحَدِي مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُ الْجَنَّةَ فِي أَحْدِي۔ لو جی کہ میں ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان 5 وقت کی نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کر کے آئے گا، میں رب اپنی ذات سے اس بات کا عہد کرتا ہوں، میں رب اسے جنت میں بھی لے کے جاؤں گا۔ ساتھ حکم دے رہے ہیں، ساتھ انعام بھی بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا ہم پر کتنا فضل و احسان ہے۔ اب اللہ نے حج کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا ایو عمل افضل، حضور یہ بتائے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب افضل عمل کا سوال کیا، آپ نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا، یہ بنیاد ہے۔ اب صحابی رسول نے پھر سوال کیا اس کے بعد حضور اور بتائیے، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس لیے یہ جہاد الہ کلمات اللہ، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ جہاد کا حکم دیا۔ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر میں ایو عمل افضل، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الحج المبرور، حج مبرور اللہ کو سب سے افضل عمل ہے۔ اب کتنی برکت رکھی حج مبرور۔ حج مبرور اس کا معنی ہے حج مقبول۔ حج مقبول کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ حج مبرور وہ حج کہلاتا ہے کہ جب حج کیا جا رہا ہو تو اس دوران اول سے آخر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اللہ کی کوئی حکم عدولی، حضور کے طریقے کے کسی خلاف کوئی عمل نہ کیا ہو، پورا حج سنت کے مطابق ہو، اللہ کے احکامات کی تابعداری میں ہو، کوئی اس کے اندر گناہ نہ کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی دیکھنا چاہیے، جیسے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا اگر اللہ اگلی نماز کی توفیق دے دے تو سمجھ لو پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ ابھی آپ جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر عصر کی نماز پڑھ لی سمجھو میرا جمعہ قبول ہو گیا، اگر مغرب نماز پڑھ لی سمجھو میری عصر کی نماز قبول۔ ہر عمل کے بعد اگلے عمل کے اندر اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دیں تو سمجھو میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ تو اب اس کی علامت کیا ہے کہ حج مبرور کی علامت کیا ہے، مقبول کی علامت کیا ہے کہ بھائی اس بندے کا حج قبول ہو گیا؟ فرمایا واپس آنے کے بعد دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق پیدا ہو گیا، سمجھے اس کا حج قبول ہو گیا۔ یہ آسان فرمولہ ہے کہ اس شخص کے اندر دنیا کی بے رغبتی، لا تعلقی پیدا ہو گئی ہے، دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھ دیا ہے، آخرت کو مقصد کے درجے میں رکھ دیا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کو بنانا ہے، تو آخرت کو بنانے کی فکر میں لگ گیا ہے، آخرت کو سدھارنے کی فکر میں لگ گیا، تو یہ سمجھ نہیں ہے یہ وہ شخص ہے جس کا اللہ نے حج مقبول کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کی برکتوں میں سے پہلی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مقبول بنایا ہے، اس کو محبوب عمل بنایا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا حج کرے جس کے اندر فسق و فجور بھی نہ ہو، کوئی گناہ بھی نہ ہو، فرمایا راجع کا یوم ولدت امہ، کہ وہ ایسا حج کرے، کوئی گناہ نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور واپس آ جائے ایسے آئے گا جیسے ماں نے اس کو ابھی جنا۔ یہ مشابہت اس لیے تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ حاجی صاحب جب واپس آئیں گے تو
تو ایسے ہوں گے کہ جیسے مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہیں، مکمل طور پر گناہوں سے صاف ہیں۔ تو اس لیے اس کی بہت ساری بے شمار برکات ہیں، اس لیے عمل ہی بہت عظیم ہے، اور اس کے اندر اللہ نے خاصیت بھی بہت زیادہ رکھی ہے۔ تو انہی برکات پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے اس کے اندر برکتیں، حالانکہ بے شمار حدیثوں میں اس کی برکتیں، اگر خالی برکتوں پہ بات کر تو جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے میں اس کا آپ کو اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ اللہ نے اس طرح کی اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ افضل عمل کہا، محبوب عمل کہا، گناہوں سے پاک فرمایا ہے، اور اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو غنی بناتے ہیں۔ حج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا واپس لوٹاتے ہیں۔ ایک تو جو حج پر خرچہ وہ نقد، باقی 10 گنا واپس، یہ ساری اس کی برکتیں ہیں۔ اور اللہ پاک اس کو، یعنی صحابی جو فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں، مجھے شک ہے 400 خاندان فرمائی ہے، 400 افراد بنائے جن کے لیے اللہ پاک اس کو شفاعت کا ذریعہ بنائے گا۔ ایسی برکتیں اللہ نے آج کے اندر رکھی ہیں۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔